ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप एग्रीकल्चर से मुतल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हो या आपके पास कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। चौधरी साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम बात कर सकें अपने किसान भाइयों से। सर, ये जो हमारे कश्मीर का एग्रीकल्चर है, हमारे कश्मीर की जितनी भी पॉपुलेशन है तकरीबन 70 to 75% अगर कहा जाए तो तकरीबन 80% तक भी जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर या अलाइड सेक्टर्स के साथ या डायरेक्ट एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है उनके लिए हम फूड प्रोडक्ट्स यानी फूड जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे नेशनल हाईवे से फूड से लैडन ट्रक्स आ रही हैं, जा रही हैं। इसकी क्या वजह है सर? बड़े फख्र की बात है कि आपने एक अच्छा सवाल। आप जानते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा कश्मीर डिवीज़न है इसके बीच में तकरीबन 7.5 लाख फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं और जो 70 से 75% लोगों का आप जिक्र कर रहे थे कि वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं जी। मैं इसमें यह इजाफा करना चाहूँगा कि इन लोगों में से 90% लोगों की तादाद जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। और जब हमारे पास एक साइड से हमारी आबादी बढ़ रही हो, एवरेज साइज ऑफ लैंड जो है ये श्रिंक हो रहा हो जी, तो ये एक सबसे मेजर कांस्टेंट आता है कि वहाँ पर वैसी कौन सी फसल लगाई जाए कि जिससे कि हमारे लोगों की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साल के 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी जी। और इसमें खरीफ के दौरान क्योंकि पैडी कश्मीर के लोगों का स्टेपल फूड है जी, तकरीबन 1,29,000 हेक्टेयर के ऊपर पैडी की काश्तकारी की जाती है और जितनी पैडी की पर हेक्टेयर एवरेज जो है वो कश्मीर डिवीजन में है, इतनी शायद नेशनल में भी किसी दूसरी स्टेट में नहीं है। प्रोडक्टिविटी जो नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो 29 क्विंटल 28 क्विंटल के लगभग है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एवरेज जो 30 क्विंटल से कम जो प्रोडक्टिविटी है। अगर कश्मीर डिवीजन को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैडी की वेराइटीज वैसी भी हैं कि जिनका जो अल्टीमेट पोटेंशियल है वो 80 क्विंटल तक जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे पास 60 क्विंटल पैडी पर हेक्टर के हिसाब से होती है। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारा R&D डिवीजन हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ये लोग इस चेन में लगे हुए हैं कि ऐसी स्टेपल फूड की कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाए कि जो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके जी। क्योंकि हमारे पास जो मेजर इश्यूज हैं, मेजर चैलेंजेस हैं कि अगर हमारी पैडी की क्रॉप जो है ये 15 जून से पहले सारी की सारी ट्रांसप्लांट हो जाए तो उस लिहाज से हम लोगों को वैसी वीट की एक वैरायटी चाहिए जो कि हमारी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जो कि मई के महीने से पहले हार्वेस्ट हो जाए और बल्कि 15 मई से पहले अगर हार्वेस्ट हो जाए तो उस पीरियड में हमें उस जमीन को तैयार करने में, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग के तैयार करने में जो वक्त दरकार होता है वो वक्त मिल सकता है जी। लेकिन अभी रिसर्च इन लोगों ने कुछ वैरायटीज इवॉल्व की हैं, लेकिन अभी वो जो है वो अभी R&D फेज के ऊपर है और इस वक्त जिस वक्त इसका सीड जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन का फेज कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त जाके हमारे फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी यहाँ की जो लगभग स्टिल पॉपुलेशन है, उसके बाद फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ले लें, उसके बाद वर्टिकल इंस्टॉलेशन को ले लें, तो जो फूड की रिक्वायरमेंट है तकरीबन 56% जो हमारा फूड ग्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा CPD सिस्टम से जो है वो उसको सप्लीमेंट किया जाता है। और जब तक हम रबी के दौरान में वीट क्रॉप जो कि स्टेपल फूड के साथ सप्लीमेंट कर सके पैडी के चावल के साथ, जब तक उसके बीच में वो सारा एरिया जो खरीफ में पैडी में लगता है वो एरिया जब तक वीट में नहीं लगेगा तब तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो सकती। मैं साथ साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि तकरीबन 68,000 हेक्टेयर एरिया कश्मीर डिवीजन के अंदर वैसा है जिसके ऊपर मेज की काश्तकारी की जाती है जी। लेकिन मेज जो स्टेपल फूड है वो सारे कश्मीर डिवीजन के लिए नहीं है, वो कुछ हमारे जो हिली बेल्ट हैं जैसे हमारा टंगदार का इलाका हो गया, जैसे हमारा उड़ी का इलाका हो गया, या हिली एरियाज के जो अपर रीचेज हैं वहां पर लोग जो हैं
اپنے چاول کے ساتھ مکی کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں اور باقی جو ہماری ڈیپینڈنس ابھی تک وہی ہے. بٹ سائملٹینیسلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 1,29,000 ہیکٹر ایریا ہمارا پیڈی میں خریف میں لگتا ہے، اسی ایریا میں سے واٹر لاگڈ ایریا کو چھوڑ کے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے پچھلے 2 سال سے یہ کوشش کی ہے کہ 40,000 ہیکٹر ایریا اس کا جو تھا وہ آئل سیڈ کے بیچ میں لگتا تھا، اور اب اس ایریا کو کیونکہ سردیوں کے بیچ میں ہم لوگوں کو ایک اپارچونٹی ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے ہارٹیکلچر کے باغات ہیں اور اس وقت وہ پتے جو ہیں وہ ان کے جڑ جاتے ہیں یا کہیں نئی آرچڈ کی اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے، یا جو میز کا ایریا جو ہے اس ایریا کے بیچ میں ہم نے 1,40,000 ہیکٹر کے اوپر سرسوں کی کراپ لگائی. اگر ہم ایک پہلو کے لحاظ سے یہ دیکھ لیں کہ خالی فوڈ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہماری وہ ریکوائرمنٹ سرسوں کی جو ہماری کراپ ہے یہ اپریل کے مہینے میں ہی ہماری ہارویسٹ ہو جاتی ہے، تو پیڈی کے لیے ہم لوگوں کے پاس ایک اپرچونٹی بنتی ہے. اور وہ کس چیز کو پورا کرتی ہے کہ ہماری جو ڈائٹنگ ہیبٹ ہیں، ڈائٹنگ ہیبٹ میں یہاں کشمیر کی کلائمیٹک کنڈیشنز میں جو تیل کا استعمال ہے وہ زیادہ طور پر کیا جاتا ہے، اور وہ جو سرسوں کی کراپ ہے وہ اس کو پورا کرنے میں بھرپور مدد کرتا ہے. سر وہ ہو گیا نا الائڈ جو ایریا جس کی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اسٹیپل فوڈ تو رائس ہی ہے نا. سن لیجئے میری بات، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ خریف کے دوران میں ہمارے پاس جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جب تک ربی کا ایریا ویٹ کی ویسی ورائٹی جو کہ اس کراپ روٹیشن میں پیڈی ویٹ روٹیشن میں فٹ ہو سکے، لارج سکیل پہ اس کا بریڈر سیڈ پھر اس کے بعد فاؤنڈیشن سیڈ نہیں بنے گا. ہماری یونیورسٹی کا جو ریسرچ کا فیس ہے ابھی یہ چل رہا ہے، کچھ ٹائم لگے گا لیکن ویرائٹیز جو ہیں وہ انہیں ایوالو کر لی ہے کہ جو مئی کے مہینے میں جو ویرائٹیز ہیں وہ ہارویسٹ ہو جائیں گی، تو تبھی جا کے اس چین کو ہم کمپلیٹ کر پائیں گے. بٹ سائملٹینیسلی انٹل اینڈ انلیس خالی اسٹیپل فوڈ کے اوپر سٹریس نہیں دینا ہے، ہم لوگوں کو باقی بہت ساری چیزوں کے اوپر سوچنا ہے کہ اگر 1 کلو کسی جگہ سے فوڈ کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے 20 روپے ہم لوگوں کو اس سے واپس مل رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں 20 روپے خرچ کرنے سے 100 روپے کی آمدنی ہو جائے، اور وہ جو ہمارے فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اس پیسے سے پوری بھی کریں، اور ہماری جو باقی نورسمنٹ ہے اس کے لحاظ سے جو خرچات جاتے ہیں ان پہ بھی کام کیا جائے. چودھری صاحب ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو 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 جی ہیلو ہیلو گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ بٹ صاحب. ہاں ڈائریکٹر ایگریکلچر صاحب کو کل بھی میں نے کیا ایک سوال یہ تھے کسان چینل پر، جی اور میں نے ان کو ایک سوال کیا، بہت اچھی جواب دی. اور ڈائریکٹر آف ایگریکلچر جو ہمارے ہیں بہت ایکٹیو اینڈ ویری اسمارٹ ان دس اینڈ ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور وہ ایکٹیو ہے رائٹ فرام گو. میں نے بہت بار ان کو ٹیلی فون کیا کہ کسان چینل، بٹ ہی از ویری ایکٹیو. مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر صاحب کو، اور از لیس ایگریکلچر لینڈ جو ہمارا ہے وہ پنجاب سے زیادہ یہ آتا ہے رائس، بیکاز آور از اے ہمارا جو ایریا جیسے ویلی اور لینڈ جو ہے پلین میں وہ کم ہے، اور جو پنجاب میں وہاں پلینز بھی ہے اور وہاں زیادہ پیداوار ہوتا ہے کیونکہ وہاں جنگل یہ ویلی نہیں ہے. اینڈ وی آر گیٹنگ دیٹ بیکاز دیر از اے شارٹیج آف فوڈ ان آور ویلی، تو تبھی تو ہمیں منگانا پڑتا ہے. آپ نے بہت صحیح کیا اگر وہ ویٹ پیڈی میں ہمارا جو ہوتا ہے زیادہ انوالو ہوا، بٹ دیٹ از آلسو نیسسری فار دا پبلک. مگر ہم نے جو لینڈ جو نیرو کیا ہے وہ پبلک نے، they are doing other jobs. They are making the land under the belt of fisheries development, other projects, and تو لینڈ تو اتنا پیڈی کے لیے بندی میں رہتی نہیں ہے. اس کے لیے اگر پبلک بھی دیکھے کہ ہمارا رائس ہے جو کلٹیویشن وہ بیسک ہے. اگر کشمیر میں بیسک ہمارے بڑے بیوٹیفل پیڈی ہے، بہت اچھا پیڈی ہے، بدھی چینا اور ایسے وہ تو لوگوں کو بھی ایسا دیکھنا چاہے. ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو دا رانگ نیگیٹو آسپیکٹ. چلیے بٹ صاحب اس کے بارے میں آگے بات چیت ہوگی. ہاں آپ اس کے بارے میں کہیے ڈائریکٹر صاحب. اینڈ یو آر ویری ایکٹیو ان دس فیلڈ، یو کین ڈو میسج. بٹ صاحب کا جو کنسرن ہے، بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اور باقی بھی میرے جتنے بھی معزز حضرات سننے والے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر وقتاً فوقتاً ویسے اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کرتا ہے کہ جہاں پہ لینڈ کنورژن کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ساری ایکسٹینشن ایکٹیویٹیز کی، لیکن جو لینڈ کنورژن کا جو بیسک آبجیکٹیو جو ہمارے لوگوں نے لے لیا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کو کنورٹ کر کے چاہے وہ مکان بنا رہے ہیں یا دوسرے چیزوں میں، اس چیز کو کنورٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کی کسٹوڈین ہے وہ ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ہم
डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के हम लोग बहुत बार लोगों में ये जानकारी देते हैं कि ये जो क्लास ऑफ लैंड, क्योंकि डिफरेंट क्लास ऑफ लैंड हैं। जी जी जी। आपको मैं बताता चलूं कि जितनी भी लैंड है इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। A क्लास से लेके 4 क्लास तक की जो लैंड है ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए है। उसके बाद हमारी हार्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं, फिर उसके बाद हमारे फॉरेस्ट आते हैं, हमारे फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो श्रब्स हों चाहे वो ग्रासेस हों, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है कि जिस वक्त हमारी ज़मीन जो है अगर हमने उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी लेनी है तो उस ज़मीन की जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक उसकी काश्तकारी की जाए। जहां पे डेंस फॉरेस्ट होने चाहिए, हम लोगों ने फॉरेस्ट काटे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल थी वो सारी की सारी बह के समुद्र की तरफ चली गई। उसके कसूरवार भी तो हम ही लोग हैं। हमें सोसाइटी में इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए और हर आदमी कोशिश इस चीज़ को महसूस कर रहा है। हमारे पास जहां पे कॉलोनीज बननी चाहिए लेकिन वो उसके बजाय एग्रीकल्चर जो लैंड हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं। हम तो सिर्फ एक्सटेंशन या लोगों को गुजारिशात कर सकते हैं, हम उसको फायदे उसके बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड किसी लिहाज से कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। और भट्ट साहब का जो कंसर्न है ये बड़ा सही है। जहां तक लैंड का इंटीग्रेटेड इस चीज का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो पैडी की क्रॉप हो, चाहे रबी में ऑयल सीड की क्रॉप हो, मक्की की क्रॉप हो या हमारे हार्टिकल्चर क्रॉप्स हों, हम लोग जो हैं हमारा जो मेजर फोकस है कि हम वैसी क्रॉप्स ग्रो करें, वैसी कैश क्रॉप्स ग्रो करें कि जिनके बेचने से हमारे किसान को ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिले। और उस कैश क्रॉप्स के बीच में हमारी क्लाइमेट जहां जो कश्मीर की है वो हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ को ज्यादा मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हमारी यूनिवर्सिटी दोनों मिलके जो है, चाहे वो R&D का काम जो हमारी यूनिवर्सिटी करती है, उसके बाद जो एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी का जो काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या दूसरे अलाइड सेक्टर करते हैं। क्योंकि हम लोगों को अपने नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को फार्मर से एंटरप्रेन्योर बनाना है। और वो यही है कि जिस वक्त हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जाएंगे, हम रेनफेड एरिया के बीच में वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि जहां से हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। और जिस वक्त एक अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों के पास है कि जम्मू कश्मीर में जितनी पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट में क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जम्मू कश्मीर को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि वो ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। अगर हम कठुआ, सांबा, जम्मू की बात कर लें तो एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है, पुंछ, राजौरी, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अपर की बात कर लें तो दूसरी क्लाइमेट है। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लाइमेट है जिसके बीच में कि हमारे यहाँ कश्मीर से भी उड़ी या टंगडार जैसे कुछ इलाके आते हैं। और जब कश्मीर वादी के अंदर आते हैं तो हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। ये जरूरी नहीं है, हमारा मकसद इतना है, ये नहीं है कि हम सिर्फ चावल और वीट की पैदावार पूरी करें तो उससे अपने लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ये कंसर्न है, ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग अपनी क्लाइमेट का फायदा लेके वैसी क्रॉप्स को ज्यादा तरजीह दें कि जिनके बेचने से, जिनकी अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद उसको मार्केटिंग में ले जाया जाए और उससे इतना पैसा आए कि वो जो पैसा हम लोगों को वीट और चावल की काश्तकारी से है उस चीज को सप्लीमेंट भी करे और अजाफी पैसा आए, ताकि हमारी जो इकॉनमी है, फार्मर की इनकम जो है वो बढ़े। इस लिहाज से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है ये उसी का एक बेसिक मॉडल है। तो इस चीज पे लगातार काम चल रहा है। चौधरी साहब, लो प्रोडक्टिविटी के बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि 2-3 रीजंस उन्होंने बताए। एक है एवरेज फार्म लैंड, दूसरा वो कहते हैं कि किसान जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी पुरानी तरीके से चलते हैं। तीसरा, हमारे लैंड के साथ ये हुआ है कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड और ओवर यूज ऑफ ये जो केमिकल्स वगैरह हैं, इससे भी शायद एक फ़र्क पड़ा है। अगर आपके एफर्ट्स ये हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो आप ही लोग इनको प्रेस्क्राइब करते हैं, ये कीजिए, इसका मतलब है अगर इससे प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो आपके सारे एफर्ट्स तो ज़ाया हो रहे हैं। नहीं, ये सारे इश्यूज जो हैं ये अलग अलग इश्यूज हैं। जहां तक एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये जो 1.25 लाख हेक्टर के बीच में पैडी की काश्तकारी होती है, जो तकरीबन 68 से 70 हज़ार के बीच में मक्की की काश्तकारी होती है, इस चीज़ के ऊपर किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स में क्योंकि हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे कश्मीर डिवीजन का मोर देन 30% जो एरिया है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। जैसे हमारा गुरेज है, तलील है, कि जिन इलाका जात में खाद जो है वो पुंजता नहीं और वहां पर जो ट्रेडिशनल हमारे तरीके हैं, चाहे वो गोबर जो है उसका इकट्ठा करके उसका खड्डे बना के उससे जो अच्छे तरीके से उसकी डिकम्पोजिशन होकर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश है, जहां तक पेस्टिसाइड का सवाल है, सिर्फ एप्पल एक वैसी क्रॉप है कि जिसके ऊपर जो है जो हमारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है उसके ऊपर स्प्रे होता है। बाकी ऑन लार्ज बेसिस के ऊपर किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बीच में इस चीज का स्प्रे नहीं होता है।
اور میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ نیشنل ایوریج سے ہماری کراپ پیڈی کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے، میز جو ہے وہ ایٹ پار نیشنل ایوریج کے ساتھ چل سکتا ہے، ہماری آئل سیڈ کراپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے جس کا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ نیشنل ایوریج پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس ایوریج سائز آف ہولڈنگ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے، کیونکہ جس وقت فیملیز کی ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، لینڈ کے کنورجن ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا رہوں کہ اسمال اینڈ مارجنل فارمر ہونے کے ناطے جو انٹیگریٹڈ ماڈل ہماری یونیورسٹی نے ڈیولپ کیا ہے، اگر اس ماڈل کو ہم اڈاپٹ کریں گے، اس کے بیچ میں سے ہم لوگوں کو اسٹیپل فوڈ بھی چاہیے، ویجیٹیبلز بھی چاہیے، وہاں سپائسز بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہماری لینڈس ہے اس کی ڈیفرنٹ لحاظ سے الگ الگ سی کراپس گرو ہوتی ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ جہاں پیڈی کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں میز کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں ہم آئل شیٹ کی بات کر رہے ہیں، ویجیٹیبل کی بات کر رہے ہیں، ابھی بٹ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، فشریز ہمارے پاس ایک ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کا ایک حصہ ہے، ہماری اینول ہسبینڈری ہے، ہماری شیپ ہسبینڈری ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اپنے دودھ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، اپنے یہاں کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے، میٹ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے فاڈر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سائملٹینیسلی ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کون سی ویسی ورائٹیز جو ہیں وہ گراسز کی بھی اگائی جائیں کہ مال مویشی کے اس چارہ کو پورا کیا جائے، جتنے ہمارے پاسچر لینڈز ہیں ان کو کیسے ریجوونیٹ کیا جائے۔ سائملٹینیسلی جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر لگاتار کام ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل جغرافیکل ایریا ہے اس کا صرف 30% ہی یوز ہو رہا ہے فار ایگریکلچر پرپزز، ایسا ہے، وائی ناٹ 50% اور مور دین دیٹ؟ ایسا ہے کہ ہر لحاظ سے زمین کی کلاسیفیکیشن ہے، جو ایریا ایگریکلچر کے لیے ہے وہ ایگریکلچر کے لیے ہے، جو فارسٹ کے انڈر ایریا ہے وہ فارسٹ کے انڈر ایریا ہے، جو ہمارے پاسچرز ہلاکس جتنے بھی ہمارے وہ ہیں یہ ایریا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ جب ٹوٹل جغرافیکل ایریا کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو کسی بھی جگہ ویسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ 100% کسی اسٹیٹ کا یا یو پی کا جو ایریا ہے۔ دیکھو ایک نظام ہے، قدرت کا نظام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری نیشنل فارسٹ پالیسی ہے، اگر ہم اسی پہ چلے جائیں کہ جتنے بھی ہمارے جنگلات ہیں اور اسپیشلی جو ہلی ایریا ہیں کہ 1/3 آف دا جو جغرافیکل ایریا ہے اٹ شوڈ بی انڈر ڈینس کور۔ جی اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے کور ہیں فارسٹ کا، ہونا کیا چاہیے کہ جتنے ہمارے ہیلاکس ہیں وہ درختوں سے کور ہونے چاہیے، جب درختوں سے کور ہوں گے تو اس کے ساتھ شرب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے، پھر گراس واٹر ویز ہوں گے۔ دیکھو اس چیز کا فائدہ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کے لیے ہم لوگوں کے پاس یہ ایک میجر چیلنج ہے۔ جب جنگلات کٹ جائیں گے تو جس وقت بارش کے قطرے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی زمین کے اوپر پڑیں گے تو اس کی جو ٹاپ فرٹائل سائل ہوگی وہ وہاں سے ایروجن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور زمین کی جو 6 سے 9 انچی سینٹی میٹر سائل ہوتی ہے، پروڈکٹیو سائل جو ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم خالی اس چیز کے اوپر سٹریس نہیں دے دیں کہ ہم پیڈی کی کاشت کو کیسے بڑھائیں، میز کی کاشت کو کیسے بڑھائیں، ہمیں سائملٹینیسلی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں سے ان چیزوں کو پیداوار بڑھانے کے لیے جو بیسک انپٹس، جہاں سیڈ کی اچھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بعد ایسوسیٹڈ فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹر کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری ہوگی۔ جب رین فال ایوریج کم ہو رہا ہے، ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، ہماری جو بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں جنگلات نہیں ہیں، وہاں شربز نہیں ہیں، وہاں گراسز نہیں ہیں، تو انفلٹریشن کیپیسٹی نہیں بڑھ رہی ہے۔ جب انفلٹریشن کیپیسٹی نہیں بڑھے گی تو گراؤنڈ ریچارج کیسے ہوگا؟ اس لیے ہم لوگوں کو مائکرو لیول جو پلاننگ ہم لوگوں کی ہے وہ اسی لحاظ سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں کام کرتے ہیں، جیسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے، ایگریکلچر اپنے لحاظ سے کام کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو جو ہمارے ادارے جو ہیں، جو ہمارے پی آر آئیز ہیں، پی آر آئی جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے مل جل کے ہم کام کریں گے تو یہ جو ہمارا ایک تو ایوریج سائز آف ہولڈنگ جو کم ہے، تو اس زمین سے زیادہ پروڈکٹیوٹی لینے کے لیے جتنے بھی لوازمات کرنے ہیں وہ لوازمات 30% سے پلس ہم نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے میں کو مثال دے دیتا ہوں، ابھی یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے، پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے۔ یوکرین کو کہا جاتا ہے رائس باؤل آف دا ورلڈ، آج بھی وہاں سے گرینز وغیرہ کے اگر وہ سی سے ان کو پرابلم نہ ہوتی ان کو دوسرے کنٹریز میں بیچنے کے لیے، آج بھی وہاں اتنا ان کے پاس گلا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو، یورپ کو بیچ رہے ہیں۔ وہاں کیا ٹیکنیک ہے ان کے پاس؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جن جگہوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ہماری کشمیر کی سائل پروڈکٹیو بھی ہیں، فرٹائل بھی ہیں، اور اس ایریا سے ایوریج پروڈکٹیوٹی لیول کشمیر ڈویژن کی زیادہ ہے۔ ہمارے پاس سیریل کراپس گرو ہوتی ہیں، جیسے پیڈی گرو ہوئی، مکی کراپ کی گرو ہوئی،
اس کے بعد فارڈر کرافٹس ہم لوگوں نے گرو کی, آئلسیڈ کرافٹس گرو کی. سائملٹینیسلی ہم اپنے ملک میں جو سیب پیدا کرتے ہیں 80% پروڈکشن جو ہے وہ صرف ہماری وادی کشمیر سے ہوتی ہے, کیونکہ ہماری کلائمیٹ, میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا کہ ہماری کلائمیٹ ہم لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کا استعمال کر کے ہم لوگ تبھی فائدہ لے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک سیریل کراپ کے اوپر جائیں. میں بار بار جس چیز کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جگہ کا استعمال, دیکھو 4 چیزیں ہیں کسی بھی علاقہ میں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. سب سے پہلے وہاں پہ اچھی سائل ہونی چاہیے, اور وہ سائل اگر پروڈکٹیوٹی ہے, بہت جگہوں میں اسٹیٹوں میں سائل پروڈکٹیو ہوتی ہے لیکن فرٹائل نہیں ہوتی. اگر کسی جگہ پہ فرٹائل ہوتی ہے تو پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. ہم پہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے کشمیر ڈویژن کی جو سائلز ہیں, کیونکہ ایلیول ڈپازٹس ہیں, یہ اپر پہاڑوں اپر ریچز سے جو ہے ہمارے پاس جو فرٹائل سائلز ہے اس کے ڈپازٹس ہیں, اس لیے جو ہیوی سائلز ہوتی ہیں اور اس کے بیچ میں ہمارے پاس جو نیوٹرینٹ اویلیبلٹی ہے, جو اسینشل نیوٹرینٹ, اسینشل ایلیمنٹ پلانٹ کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے, وہ سارے کی دستیابی ہے. ہائی میٹل کنٹینٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں, جو کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی زمین خراب ہوگی, دوسری جگہوں کی زمینیں خراب ہوگی, وہاں کا واٹر ٹیبل کتنا بلو چلا گیا. لیکن ابھی ہم اس زمرے میں نہیں ہیں. ابھی جو واٹر اویلیبلٹی ہے, چاہے وہ گراؤنڈ ریچارج کے لحاظ سے ہو چاہے دوسرے لحاظ سے ہو, ابھی ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سیف زون میں کام کر رہے ہیں. اس لیے ڈائیورسیفیکیشن آف ایگریکلچر از دا بیسٹ سکسیس سٹوری جو ہمارے کسانوں کو ہم لوگوں کو بتانی ہے, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. چودھری صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کی, کلائمیٹک چینج جو پورے ورلڈ میں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست قسم کی سیلابیں آ رہی ہیں. ڈیزرٹس میں بھی سیلاب آ رہے ہیں جہاں کبھی سنا نہیں تھا. ابھی کچھ دن پہلے ٹرپولی میں سیلاب آ گیا, لیبیا میں جہاں کبھی سنا نہیں تھا, یا ہمارے انڈیا میں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں وہاں کتنی زبردست تباہی ہوئی, یا ڈراؤٹ سچویشن بھی کچھ جگہوں پہ ہے. ابھی ہمارے کشمیر کی بات کرتے ہیں, مئی تک تو ہمارے یہاں بارشیں چل رہی تھی, تب تک ہم کہہ رہے تھے کہ اب کی بار گرمیاں نہیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے گرم سردیوں والے کپڑے اتر نہیں رہے ہیں. اس کے بعد ابھی تک آج کی ڈیٹ پہ کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر میں اتنی ہیٹ نہیں ہوتی تھی جتنا ہو رہا ہے. یہ جو ٹیمپریچر میں یا کلائمیٹ میں جو سڈن چینجز آ گئی عجیب غریب, اس سے آپ کی ایگریکلچر پہ کیا اثر ہوگا؟ جواب سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. وی ہیو اے کالر ویٹنگ آن. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے صاحب. سر میرا نام غلام مجید شیخ ہے پنگس ٹراس سے. جی شیخ صاحب فرمائیے. سر میرا سوال ہے ڈائریکٹر صاحب سے. جی جی, جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ دن بہ دن ٹرانسفر ہو رہا ہے ہارٹیکلچر لینڈ میں. اچھا. جس سے فوڈ پروڈکشن بہت کم ہو رہی ہے. جی مجھے ڈائریکٹر صاحب سے اپیل ہے, عرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی طرف سے کارروائی کرے یا کچھ انتظام کرے تاکہ آئیے میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے یہ ہارٹیکلچر میں تبدیل نہ ہو جائے. پلیز آئی ریکویسٹ ٹو ورڈی ڈائریکٹر بیکاز آئی ایم ریٹائرڈ جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر. ریکویسٹ ورڈی ڈائریکٹر صاحب. دیکھیے بہت بڑھیا سوال ہے, سائنٹیفک بیسس کے اوپر منعقد ہے, اور یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کیونکہ ایک ٹیکنیکل آدمی نے سوال کیا ہے, اور میں بھی ان کی رائے کے ساتھ رائے رکھتا ہوں. میں نے چند دن پہلے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب پامپور کے علاقہ میں چلا گیا, جی جاتا رہتا ہوں میں, جب فارمر کے ساتھ ریچ آؤٹ پروگرام میں ہم جاتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں, تو میں خود وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سیفران لینڈ کے بیچ میں ایپل کے ٹری لگے ہیں, وہاں سیفران فیلڈ کے بیچ میں پیچ کے ٹری لگے ہیں, وہاں سیفران فیلڈ کے بیچ میں دوسری چیزیں لگی ہیں. حالانکہ جو ریکمنڈیشن ہماری یونیورسٹی کی ہے کہ سیفران کراپ کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ ساری کی ساری صرف آلمانڈ کے بغیر کسی جگہ نہیں ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل مومنٹ میں نے اسی وقت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی, اور میں نے اپنی یونیورسٹی کو بھی یہ لیٹر لکھا. اور جس پروگرام کے دوران میں ذکر کر رہا تھا کہ لینڈ کا استعمال اکارڈنگ ٹو اٹس کیپیبلٹی کلاسیفیکیشن ہونا چاہیے, اور یہ کلاسیفیکیشن جو 8 حصوں میں اس زمین کو تقسیم کیا گیا ہے, 1 سے لے کے 4 کلاس تک جو ہیں صرف یہ ایگریکلچر کراپس کے لیے ہے, 5ویں اور 6ٹھی کلاس جو ہے یہ ہارٹیکلچر کراپس کے لیے ہے. اس کے دائرہ ٹمپریچر کے لحاظ سے جو بھی باقی لوازمات ہیں اس کے لحاظ سے, اس کے بعد جو 7ویں اور 8ویں کلاس ہیں اس کے بیچ میں ہمارے چاہے جنگلات آ جائیں کچھ آ جائیں. تو میری اپنے بھائیوں سے سننے والوں سے یہ گزارش ہوگی کہ جب بھی کسی زمین کے اوپر جہاں پہ مان لو پیڈی لگی ہے, اگر وہاں پہ آپ کو کوئی دوسری کراپ گرو کرنی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے جو کنسرنڈ لوگ ہیں
کم سے کم ان سے یہ رائے لے لی جائے کہ کیا میں اس کراپ کے بیچ میں، مان لو اگر آپ پیڈی کی فیلڈ کے بیچ میں ویسے پلانٹس لگاؤ گے اور کلائمیٹ چینج کا ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، تو جس وقت 1 ڈگری آف کانسٹنٹ رائز ٹمپریچر ہو جائے گا تو شاید اس وقت ہم لوگوں کو پچھتاوا آئے گا کہ یہ ایسا ہم لوگوں نے کیوں کیا. پروگرام کے شروعات میں آپ نے ذکر کی تھی کہ مئی تک اس سال ہماری لگاتار بارشیں رہی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال جس وقت ہم لوگوں نے پیڈی کا سیڈ کسانوں کے بیچ میں دستیاب کروایا اور ہمارے کسانوں نے نرسری لگانا سٹارٹ کی تو اس وقت ٹمپریچر اتنا ڈاؤن چلا گیا اور بارشیں جو تھی وہ لگاتار تھی اور بہت جگہ پہ لوگوں کو سے ہم نے کمپوزٹ نرسری ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے لگوائی. لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شکر ہے کہ جس لحاظ سے پیڈی کی کراپ کا سٹینڈ اور گروتھ، میں آج صبح بھی ڈسٹرکٹ پلوامہ اور شپیاں کے لاور بیلٹس میں گیا تھا جہاں پہ ہمارے لوگ جو تھے وہ پیڈی کی ہارویسٹنگ کر رہے تھے اور ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں، چاہے وہ بارہمولہ ہو، چاہے پلوامہ ہو، چاہے ہمارے گاندربل کے جو لاور بیلٹ سے جہاں جہاں پہ بھی پیڈی کی کراپ لگی ہے، جب میں کسانوں سے انٹریکشن کیا تو اللہ کا فضل ہے کہ پیڈی کی کراپ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی بہت اچھی کراپ ہے. میز کی کراپ کا سٹینڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ویجیٹیبل جو ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہیں. لیکن یہ جو سپٹمبر کے مہینے کے ٹمپریچر کی آپ نے بات کی، یہ واقعہ یہ کنسرن ہے کہ 100 سال کے بعد پرسوں جو تھا وہ ٹمپریچر جو تھا وہ اس سے زیادہ تھا، جبکہ جموں کا ٹمپریچر جو تھا وہ کم تھا اور کشمیر کا ٹمپریچر جو تھا وہ اس سے زیادہ تھا. اس لیے یونیورسٹی ہماری کو، تمام ڈپارٹمنٹوں کو، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو چاہے ہارٹیکلچر کا ہو، جو بھی ایگریکلچر کے ساتھ ڈائریکٹلی منسلک ہیں، ہم لوگوں کا جو بھی کوئی جامع منصوبہ بنے وہ اس لحاظ سے بنے کہ آنے والے جو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں آل اوور ورلڈ جس کی لپیٹ میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی کشمیر ریجن کے اندر اس قسم کے اثرات اس کے ویسے نہیں ہیں کہ جو ہونے چاہیے، لیکن اگر اس وقت ایک بارش ہو جاتی ہے تو ہماری بہت ساری ویسی کراپس ہیں کہ جن کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے بیچ میں اس چیز کا امپیکٹ پڑے گا اور یہ اس چیز پہ لگاتار مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. سر، ہلی ایریاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر موسٹلی رین فیڈ. یس. اور وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں آرگینک فارمنگ کی زیادہ گنجائش ہے، زیادہ چانسز ہیں. کیا آپ ان ایریاز میں پھر آرگینک فارمنگ کرواتے ہیں؟ ایسا ہے، کشمیر ڈویژن میں 60% ایریا جو ہے وہ انڈر اشورڈ اریگیشن ہے، لیکن جو اشورڈ اریگیشن ہے اس کو ہم گنتے ہیں صرف خریف کراپس کے لیے. اگر ہم ربی کراپس کے دوران چلے جائیں اور پہلے خریف کو ختم کرتے ہیں، جب یہ ایریا پیڈی کا لگتا ہے سارے کے سارے کے بیچ میں سرفیس اریگیشن سے ہم ان کو پانی دیتے ہیں، ہماری کراپس گرو ہوتی ہیں. میز جو ہماری تقریباً 68,000 سے 70,000 ہیکٹر کے بیچ میں لگتی ہے، کچھ اوڑی کے کوئی 20 ہیکٹر ایریا کو چھوڑ کے باقی سارے کی ساری جو میز کی کراپ ہے وہ ساری کی ساری رین فیڈ ایگریکلچر ہے. لیکن اس ایریا میں اریگیشن دینے کے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی جگہ سے نہر کا پانی دیا جائے. اس میں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہو. اسی لیے گورنمنٹ نے 2015 میں ایک سکیم لانچ کی، پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا، جس کے 5 بیسک کمپوننٹ ہیں. جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے کہ جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پوٹینشیل کریٹ کرنا ہے، جتنے بھی واٹر ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ کرنا ہے اور ان کے بعد اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس پر ڈراپ مور ڈراپ جو اس کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے. ہماری جو کمانڈ ایریا ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ہمارا ٹیل اینڈ پہ پانی جانا چاہیے اس کے وجہ سے. اس کے بعد اس چیز کا استعمال کرنے کے لیے کہ کراپس کو پانی دیا جائے، واٹر یوز ایفیشنسی کو بڑھایا جائے، تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ہمارا واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس تاکہ اس پانی جو ہے وہ زمین کے اندر زیادہ محفوظ رہے، انفلٹریشن کیپیسٹی اس کی بڑھے. اور اس چیز کو انٹر لنک کرنا ہے کس کے ساتھ کہ جو ہماری رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی سکیمز ہیں اور خاص کر ایم جی نرگا کی سکیم جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے جو لوگ ہیں یا ہمارے فارسٹ کے جو لوگ ہیں، آئی ڈبلیو ڈی پی ایم پی کا جو پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے، جن کے بیچ میں کہ واٹر شیڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے واٹر شیڈ جو ہیں ان کو لیا جائے، ان کے بیچ میں انفلٹریشن کیپیسٹی بڑھائی جائے اور اس سے جو اس واٹر شیڈ سے جو کمانڈ ایریا کریٹ ہو جائے اس کے بیچ میں جو فصلیں اگائی جائیں تاکہ اس کو پانی کی دستیابی نہ ہو. اور جب ان 5 پیرامیٹر کے اوپر مل جل کے انٹیگریٹڈ اپروچ سے کام کیا جائے گا اور اس کے لیے آلریڈی جو اسٹیٹ اریگیشن پلان بنا ہوا ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے اور ان اسکیموں کے تحت جتنے بھی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ اپنے اپنے پروجیکٹوں کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سر بھائی وہ کال آن لائن. ہلو جی ڈائریکٹر صاحب سے میں کات کرنے ریکویسٹ اخ جی ایگریکلچر ہندوا ایریا
جی ایگریکلچر جی اور بیول انان بیول سبزی بیل انان ملازم دو گاڑی انان ست پن گاڑی میں ڈیوائڈ کر وتان نیران دان پن رشتہ دارن کھانا سوپورک بارہمولک اورک یورک بس نوان اوور زن ات ایریا ست منسلک اچھا تالان ترساوان آج صبح رات بہ یمس بہ نمس اتہ شوقی روزان کہ دان بیول ٹماٹر دان روزان برائر پور روزان جناب بالکل 1 کلومیٹر ہارٹیکلچر ایگریکلچر دفتر نش ٹھیک ٹھیک کیا بولتے ہیں تو اگر تہ میں بروٹ کن تمن پہ ون بہ ونک بروٹ کن حقیقت ہے ایسا ہے اس پروگرام کے مادھیم سے میں نے آپ کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے اور یہ جو کنسرن آپ نے ظاہر کیا ہے اس کے اوپر باضابطگی سے اس پروگرام کو میں دیکھ لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری میں انویسٹیگیشن کر کے آپ کے ڈور سٹیپ تک اس کا جواب جو ہے یہ آپ کو ملے گا اور آپ کے اس کنسرن سے اگر میرے کچھ اور لوگوں کا بھلا بھی ہو سکے تو اچھی بات ہے لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے جو ہمارے ملازم ہیں جب کووڈ کے نامسائل حالات تھے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں سیٹ رکھ کے کسان کی دہلیز تک پہنچایا ہے لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ ویسی شارٹ کمنگ ہوگی تو انشاءاللہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر پورا فیڈ بیک لے کے پورا اس چیز کی جانکاری لے کے انویسٹیگیشن کر کے آپ کے پاس میں خود اس چیز کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس خود حاضر ہوں. جناب وداؤٹ کووڈ آئی ریکویسٹ نیکسٹ ٹائم بہ گوس اور دفترس پہ حضرت یمو دوپ مے دمو مکائی پلاٹ پتہ گوس بہ مکائی پلاٹ آو نہ دن کی باضابطہ پٲٹھۍ اتہ تھومت نبر کنتھ ایجنٹا پتہ دپ وہ گژھ تٔتھۍ نش سہ کورِ یمن. چلیے اب انہوں نے آپ سے کہا کہ فون پہ یا آپ سے بات کریں گے. ایسا ہے میں آج ہی شام کو کنسرن چیف ایگریکلچر سے اس مسئلے کی جانکاری لے لوں گا اور ان کو ان کے گھر میں بیٹھ کے اس چیز کے بارے میں ساری وضاحت جو ہے وہ ان کے گھر میں بیٹھ کے تھینک یو سو انشاءاللہ. سر یہ ہلی ایریاز کی بات جب ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ یہاں آرگینک فارمنگ کی زیادہ پوٹینشیل ہے. اب آپ اریگیشن کی بھی بات کر رہے تھے کہ رین فیڈ وغیرہ یا واٹر ٹیبل یا وہاں پر جو رین ہارویسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو کیا آرگینک فارمنگ میں پانی کی اتنی ضرورت نہیں؟ ایسا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے دور دراز کے علاقہ جات ہیں چاہے آپ گریس تلیل کو لے لو چاہے آپ ٹانگڈار کو لے لو چاہے آپ مچھل کو لے لو جتنے بھی ایریاز ہیں دور دراز کے علاقے آپ نے کہا کہ یہاں آرگینک فارمنگ کا سکوپ ہے. جی دیکھو آرگینک فارمنگ کا کچھ بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ کیمیکل فرٹیلائزر کا زیادہ مقدار میں استعمال نہ ہوا ہو جی جہاں پہ ضرورت سے زیادہ ادویات کا استعمال نہ ہوا ہو. آرگینک فارمنگ میں کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہی نہیں. سنیے ایسا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% جو ہے وہ ایک ہی سال میں کھاد نہیں ڈالا یا دوائی نہیں ڈالا تو آرگینک ہو گیا. جی آرگینک کھیتی باڑی کے لیے کچھ بیسک لوازمات ہیں. پہلے سال سے اس کو 3 سال لگتے ہیں آرگینک فیس میں جانے کے لیے. جن دور دراز کے علاقہ جات میں کھاد پہنچتا ہی نہیں دوائیوں کا استعمال ہوتا ہی نہیں مان لیتے ہیں ہم گریس چلتے ہیں گریس میں ایگریکلچر کی کسی کراپ پہ کسی دوائی کا سپرے ہوتا ہی نہیں چاہے وہاں پہ آلو کی کاشت ہو جائے چاہے دوسری جو کراپس ہیں ان کو وہ گرو کی جائے. پہاڑی علاقوں میں اس چیز کا استعمال ہوتا نہیں اس لیے میں نے پہلے کہا کہ مور دین 35% جو ایریا ہے وہ بائی ڈیفالٹ آرگینک ہے. لیکن اس کو اس دائرہ کار میں لانے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے پاس ہماری ایک ونگ ہے جس کو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ ڈومین ملا ہے کہ ان کو آرگینک سرٹیفکیشن کا کس علاقے میں کرنی ہے. اس کے لحاظ سے جب یہ سکیم شروع ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے 20 سیکٹر کے کلسٹر لے کے اس ایریا کو جہاں پہ پہلے بھی یہ کاشتکاری ہوتی تھی اور موسٹلی ویجیٹیبل میں سٹارٹ کیا گیا کہ پہلے سال سے لے کے دوسرے سال جو ہے وہ اس کا کنورجن فیس ہوتا ہے. زمین کو جس وقت ہم کہتے ہیں کہ آرگینک ڈکلیئر کریں گے اس کے انالیسس کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس جو کیمیکل فرٹیلائزر ڈالنے سے اس کے کنسٹیٹوئنٹس کی تعداد کتنی ہے اس کو کس سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے کہاں لے جانا ہے. اس لیے 3 سال کے بعد لگاتار وہ لوازمات پورے کرنے کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ آرگینک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سال
میں نے سری نگر کی کسی جگہ میں جہاں میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو میں نے کسان کو کہا کہ کھاد مت ڈالو، دوائی مت ڈالو تو میں اس کو آرگینک کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو پورا پیریڈ ہے 3 سال کا، جس وقت یہ اس پروسیس کے اندر سے جاتا ہے، پھر اس کے اندر ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں کہ اگر ود ان کنٹری مارکیٹنگ کرنی ہے اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، اگر اسی آرگینک پروڈکٹ کو آؤٹ سائڈ دا کنٹری بیچنا ہے تو اس کے بنیاد سے کس قسم کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ سر یہ جو فارم لینڈ ہے ان کی شرنکنگ کے جو بارے میں آپ بات کر رہے تھے، کئی ریزنز آپ نے بتائے، کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھو ایسا کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھو ایسا ہے کہ کیونکہ کئی سالوں سے چل رہا ہے یہ، کئی سالوں سے نہیں، جب سے یہ ہم انسان جو ہے اس دنیا میں کاشتکاری کا جو فیس سے چل رہا ہے، آہستہ آہستہ ایوریج سائز آف ہولڈنگ کم ہو رہا ہے۔ دیکھو ایک پریوار کے اندر اگر ایوریج 1 ایکڑ کی زمین ہے، جب اس پریوار کی الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی زمین جو ہے وہ الگ الگ لوگوں میں بانٹی جاتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی جگہ میں مکان بھی بناتے ہیں، اسی جگہ میں کھیتوں میں نہ بنائیں نا۔ ہمارا کام ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا ہے جانکاری دینا، اویئرنیس دینا، جس کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسی سال میں تقریباً 5 پروگرام ویسے ڈائریکٹریٹ لیول میں کیے کہ جہاں اس چیز پہ اویئرنیس دی گئی۔ ہمارا کام ہے بگل بجانا، اب اگر کوئی بات نہیں مانے تو میرے پاس تو ویسا کوئی لا نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر اور ریونیو ڈپارٹمنٹ مل کے یہ جانکاری لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جو پریشیس لینڈ ہے جس کے اوپر کاشتکاری ہونی چاہیے، چاہے آپ اس کے بیچ میں کوئی بھی فصل لگانا چاہیں، اس کی معیار کے مطابق، اس قسم کے مطابق کہ جس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے، چاہے وہ سیریل کراپس ہیں، ویجیٹیبل کراپس ہیں، اسپائسز ہیں، دوسرے ہیں، تو اس چیز کے لیے ہم جانکاری دے سکتے ہیں، لیکن جب تک لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے اور خاص کر میں آپ کے اس پروگرام سے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز کو سماج میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ یہ جو ایگریکلچر کی پریشیس لینڈ ہے یہ ہمارے پاس بقایا بچی رہے، تاکہ جو ہماری فیوچر جنریشنز ہیں وہ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ انٹرپرینور جب بنیں گے تو انٹرپرینور بننے کے لیے جو بیسک میٹیریل کی ضرورت ہے، چاہے وہ پرائمری ایگریکلچر کے لحاظ سے ہو چاہے سیکنڈری ایگریکلچر کے لحاظ سے ہو، تو یہ تبھی ممکن ہو پائے گا کہ جس وقت ہم لوگوں کے پاس یہ زمینیں بچی رہیں گی۔ چودھری صاحب، کسانوں کی ایک شکایت یہ بھی رہتی ہے مارکیٹنگ کی، اب آپ کے پاس کیا کوئی مارکیٹ انٹرونشن اسکیم نہیں ہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اگر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر یہ کوشش کرتا ہے، کسانوں کو کہتا ہے کہ یہ ایسی قسم کے بیج لگاؤ، اس کے بیچ میں اس کھاد کی مقدار ڈالو، اس کو کریٹیکل اریگیشن جو اس کے سٹیجز ہوتے ہیں کراپ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے، اس کے اوپر اس کو پانی بھی دے دو، تو لیکن جب وہ پیداوار ہوگی تو اس کو بیچنے کے لیے کچھ ایسے کیا اقدامات ہوں کہ جس سے وہ انکم بنے؟ جی بالکل بالکل۔ میں 2-3 چیزوں کا ذکر کروں، جیسے مان لیتے ہیں کہ خریف کے دوران تقریباً 43,000 ہیکٹر ایریا ویسا ہے کہ جس کے بیچ میں 2-3 بار خریف میں سبزیوں کی کاشتکاری ہمارے کسان کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے لیے ایک ایشورڈ مارکیٹ کیا ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں پہ سبزیوں کی کاشتکاری بڑے مقدار پہ ہوتی ہے، اس وقت جو ملک کی باقی ریاستیں ہیں وہاں مونسون کی وجہ سے وہ ساری مونسون کی حالت میں لت پت ہوتی ہے اور وہاں پہ فریش ویجیٹیبل پیدا نہیں ہوتی، اور وہی چیز کو ہم اپرچونٹی کر کے ہم لوگوں نے ایک چینل کریٹ کیا ہے کہ ہمارے کسان جو اس کی کاشتکاری کرنا چاہیں، اپنے پروڈکٹ کو باہر بھیجنا چاہیں، آپ کو کتنی سکسیس سٹوری میں بتا دوں کہ ہم ونڈو آپ نے کھول دی ان کے لیے؟ ایک ونڈو نہیں، ہم نے بہت ساری ونڈو کھولی۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی کہانی بتاؤں کہ ہمارے کہانی سے پہلے کالر لے لیں؟ جی لے لیں، بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا تعارف دے جناب۔ جی میں عاشق بول رہا ہوں گاندربل سے۔ جی فرمائیے۔ جی ڈائریکٹر صاحب سے بالکل سن رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، جی حکم۔ ڈائریکٹر صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی حکم۔ جی پہلے تو میں دوردرشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے پروگرامز جو لائیو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کوشچنز کے ہمیں مطلب کلیئر ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ چلیے بہت شکریہ۔ جی ڈائریکٹر صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ جو اس سال کے جو بیج ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے آلو کے جی ڈسٹرکٹ گاندربل میں، جی بلکہ ان کی جانکاری پہلے لوگوں کو ہونی چاہیے تھی کہ یہ کس ڈیٹ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن انفارچونیٹلی ودن 2 آورز مطلب ودن 2 آورز کے میں سارے جو بھی آلو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ 3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے۔ بالکل آپ کا جو کنسرن ہے میں سمجھ گیا، اور یہ جائز کنسرن ہے،
इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी, ये 2-3 जगहों से मेरे नोटिस में ये बात और भी आई थी। और इसके लिए और एक सवाल है सर, और एक सवाल जी सर, और एक सवाल ये है कि उसके बाद ये लेटर ऑन मतलब पंचायत लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करने की मतलब उन्होंने कहा था कि उस पे क्या गारंटी है कि जो ये पंचायत लेवल पे दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि वो वही बीज है जो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट नोटिफाइड किया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नोटिफाइड किया है। मुझे लगा जो इस साल हमें मिले हैं वो सारी मेहनत जाया हो गई है हमें सर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मतलब जो कंसर्नड हमारे एग्रीकल्चर के जो मुलाजमीन हैं उनके पास में इन पर्सन 3-4 टाइम्स गया और उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल विद इन 2 आवर्स दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट? ऐसा है सर, आपके सवाल के 2 पहलू हैं, और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है ये हर फार्मर का कंसर्न होगा। जब मेरे नोटिस में ये बात आई तो इसके लिए जो लवाजमात करने थे कि हम एडवांस में जहां पे भी एग्रीकल्चर का हमारा स्टोर है उसके ऊपर एक नोटिस लगाएंगे कि फलां डेट से के बीच में यहाँ पे फलां किस्म का जो बीज है वो दस्तयाब होगा। लेकिन मेरे किसान भाई कई बार हम गुजारिशात उनसे करते रहते हैं कि जो हमारे ये पंचायती राज के अदारे हैं कि सारे लोग, क्योंकि वहाँ इसलिए क्योंकि हमारा जो 3 टायर सिस्टम है कि वहाँ से अगर ये रिक्वायरमेंट जनरेट हो के आए कि किस पंचायत में, किस सर्कल में, किस तहसील में, किस ब्लॉक में किस किस्म के सीड की रिक्वायरमेंट कितनी जनरेट होती है, तो हम उसी सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से वो सीड वहाँ दस्तयाब करवाएं। लेकिन जिस वक्त सीड रिक्वायरमेंट देने की बारी आती है उस वक्त वहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन जिस वक्त किसी स्टोर में सीड जाता है तो वहाँ उस मुलाजिम मजबूर हो जाता है कि जिस वक्त लोग उसको सीड खरीदने आते हैं, हो सकता है कि वो सीड जो है जिस किसान ने लिया हो वो सारे का सारा जो है वो किसी दूसरे फार्मर को भी मिलता तो उसका अच्छा इस्तेमाल होता। ये जो मेजर कंसर्न है इसको ओवरलुक करने के लिए, जैसे कि हमारा रबी सीजन जो है इस अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने आज ही डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर या दूसरे अफसरों की मीटिंग लेके कि हम लोग इस वक्त रबी के सीड की स्टॉकिंग, चाहे वो ओट्स का सीड हो, चाहे वो सरसों का सीड हो या दूसरे सीड हो, उनकी स्टॉकिंग शुरू कर दी है। और कल या परसों अखबार में देने वाले हैं कि कश्मीर डिवीजन में 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में ये सेल सेंटर कितने हैं और किस किस बीज की दस्तयाबी जो है वो कहां कहां पे है, ताकि हमारा किसान भाई जब बीज वहां पे लेने आए और बाज़ाब्ती से वहां एक रजिस्टर पे इंटर हो, उसका नाम, उसके वालिद के मोहतरम का नाम, उसका मोबाइल नंबर, और कोशिश करेंगे कि उसका आधार कार्ड भी, ताकि हमारे किसान जो हैं वो इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसका फायदा ले सके। दूसरी बात, जहां तक हमारे मुलाजमीन का सवाल है, क्योंकि किसी जगह ऐसे लकुना होते होंगे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम में हर वक्त इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। जो मेरे भाई ने फीडबैक दिया इसके ऊपर बाज़ाब्तगी से एक्ट किया जाएगा और इसको सिस्टम में सुधार लाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। सर, हम मार्केटिंग विंडोज की बात कर रहे थे और तो स्टोरी कुछ कहना, जहां तक मार्केटिंग की बात है, जैसे कि हमारा कुलगाम का बेल्ट है, अनंतनाग का बेल्ट है, शुपियां का बेल्ट है, पुलवामा का बेल्ट है, एक कैचमेंट के लिहाज से अगर हम ले लें तो यहां पे हमारे यहां गार्लिक की काश्तकारी अच्छे किस्म से होती है जी। और वो होता था कि बाजार के बीच में लोकल मंडी, कुछ लोगों का कनेक्ट सेंट्रल मंडी से होता था, कुछ नरवाल में जाता था, कुछ दिल्ली में जाता था, कुछ गुजरात में। इस साल हम लोगों ने उसको चैनलाइज करने के लिए जो हमारी मंडी थी जबलीपुरा मंडी, तो मैंने उनके साथ जो डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग थे उनके साथ इश्यू को टेकअप किया और किसानों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई कि इस जबलीपुरा मंडी से जब तक आपके फ्रूट क्रॉप्स आती तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर जाएं। तो मुझे बताने में फख्र महसूस हुआ कि सिर्फ जबलीपुरा मंडी से 19,000 मीट्रिक टन जो गार्लिक हमारा था वो मध्य प्रदेश को गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग मार्केटिंग मिल के कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इनाम पोर्टल पे हो, कि ये जो मंडियां हैं इसका हमारे किसानों को भरपूर फायदा मिले और डोर स्टेप पे इनकी मार्केटिंग कैसे हो सके। हम दोनों डिपार्टमेंट मिलकर कोशिश कर रहे हैं और ये उसी का नतीजा है कि कितनी भारी तादाद में हमारी वेजिटेबल्स मई से लेके अक्टूबर तक जो है वो बाहर जाती हैं और वो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ कभी कभी हम लोगों को दिन रात किसानों के वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेकअप करने के लिए कभी नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, फिर उनसे गुजारिशात करते हैं और यूटी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त से सख्त इकदाम किए कि कोई भी
चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे हमारे फ्रूट्स हों, कि वो जिस वक्त बाहर जा रहे हों, और आप अखबारों में पढ़ते रहे होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये लवाजमात आजकल तो स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। स्मूथ और फख्र की बात ये होगी, जहां तक आपने मंडी की बात की, कि अभी जब अगले साल के अंदर जब हमारी ट्रेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो कश्मीर की हर पैदा करदा चीज जो है वो मुल्क की दूसरी मंडियों तक, टर्मिनल मंडियों तक। इसके बाद डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी और क्रिएट की। जैसे मान लो मैं एग्रीकल्चर का डायरेक्टर हूं, अगर मेरे किसान इस मिकदार में सब्जियों की काश्तकारी करते हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत जाना चाहें, वो इंडिविजुअल जाना चाहें, उनके लिए हम लोगों ने रेफ्रिजरेटेड वेन रखी हैं, और 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में एक वेन है। उसके बीच में सिर्फ उनको तेल का खर्चा देना है। वो कंट्री की किसी भी मंडी में ले जाना चाहें, वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, और जिसके लिहाज से जाता है। और यही फायदा है कि हमारे यहाँ की फ्रेश वेजिटेबल जो है वो मुल्क की बाकी रियासतों में उसका भरपूर हमारे लोग जो हैं वो लुत्फअंदोज उससे हो रहे हैं। That's very good, sir. We have a call online. Hello. हेलो जी, अपना तारुफ दे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आरुष शुम डायरेक्टर साहब वन तो अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? अब्दुल मजीद रास्ता नस्लापोरा बडगाम। जी मजीद साहब। जी मजीद साहब हुकम। जनाब वन तो जमींदारन सामान खाना टिलर लगान, मशीन लगान, दवा पोशीन मशीन लगान, मोटर लगान, बिल्कुल यह जन पाने हेकान अनित, पे बिल हावान, बे हावान चीज, तथ पे मिलान सब्सिडी। वन मतलब हार्टिकल्चर रोड, एग्रीकल्चर रोड, है ना गोड़ अनिव बिल, हावो पे कमन नश गन, फलनिस नश अनिव बिल, फिसनिस अनिव बिल, तब पेवान तम खुद द्रोग, सब्सिडी सह द्रोग तम खुद पेवान। ऐसा है, आपका सवाल बड़ा माकूल और अच्छा सवाल है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जिस मशीनरी के लिए डिपार्टमेंट के पास कोई बजट प्रोविजन अवेलेबल हो, जैसे मेरे किसी भाई को चाहे वो ट्रैक्टर चाहिए, किसी भाई को मशीन चाहिए, किसी भाई को कोई रोटावेटर चाहिए, किसी को टिलर चाहिए, किसी को वीडर चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं कि वो उतने ही दे सकते हैं जितना उसके पास फिजिकल टारगेट मौजूद होंगे। इस सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आज की डेट में एक पोर्टल क्रिएट किया गया है कि आपको होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो पोर्टल बना है उसके ऊपर आपको अपनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है। उसके बाद वो जो कंसर्न ऑफिसर है वो जाके वेरिफिकेशन करता है कि वाकया इसके पास एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है। उसके बाद अगर किसी का बोरवेल है उस वहां देखता है कि वहां काश्तकारी के लिए जगह है भी है कि नहीं है। वो रिकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और जिसकी सरबराही जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो उस कमेटी के सरबराह हैं। इस सिस्टम में जितने भी इंप्रूवमेंट लानी है, क्योंकि किसी भी किसान को सब्सिडी देनी है उसको ये पूरी अथॉरिटी है, वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जाके लाए, वो किसी प्राइवेट से लाए, क्योंकि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन फिक्स है कि मान लेते हैं कि किसी चीज के ऊपर किसी किसान को सब्सिडी 10,000 रुपया देनी है, वो चाहे उसको 50,000 में भी आए, चाहे 40,000 में भी आए, लेकिन वो उसको जो सब्सिडी मिलनी है वो बैक इंडेड सब्सिडी मिलनी है। सबसे पहले उसको खुद खरीदना है, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसको जियो टैग होगा, उसके बाद जिस वक्त बजटरी प्रोविजन अवेलेबल होगा, जैसे मान लेते हैं कि कुछ किसान भाइयों को पिछले साल हम लोगों ने यही वीडर, रोटावेटर, कुछ मशीनरी दी, तो बजटरी प्रोविजन की वजह से किसी जगह से कुछ लोगों को पेमेंट नहीं हो सकी, लेकिन उनके बिल जो थे वो मौजूद थे, तो उनको इस अप्रैल में किया गया। और भी हम बहुत सारे वैसे लोगों को करते हैं, लेकिन कंसर्न हमारे लोगों का ये रहता है कि उस कसीर तादाद में हम लोगों के पास भी हर आदमी को देने के लिए नहीं होता है। बाकी जहां तक इन्होंने जिक्र किया, इस लिहाज में इस सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने के लिए वक्तन फवक्तन वैसे ही प्रोग्राम से जो फीडबैक आता है और सिस्टम में जो शॉर्ट कमी होती है उसको दूर करने के लिए तमाम वो रेप्लिकेशन जो है, वो रेक्टिफिकेशन जो है वो की जाती है और दूर किया जाता है। जुड़े हमारे साथ। जी जी, हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? अदा जनाब अनंतनाग पे जनाब। जी जी, नाम क्या है? नाम जनाब अब्दुल गनी। गनी साहब फरमाइयो। अदा डायरेक्टर साहब सवाल है जी जनाब, ये एग्रीकल्चर लैंड अनंतनागस मं जी, मगर अनफॉर्चुनेटली यम हमसाय जमींदार तमो रैपिडली तथ पे कंस्ट्रक्शन कर जी, तम गई जबरदस्त सन जमीन यह गई बैडली अफेक्टेड जी। क्या कानून एग्रीकल्चर मज करो फॉर एग्जाम्पल जमीन लड़ि यह कंस्ट्रक्शन कर्म यम मुतासर गो बंद?
ایسا ہے یہ جو آپ کا کنسرن ہے پروگرام کے شروعات سے لے کے اسی چیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو گئی ہے. جہاں تک پارٹیکولرلی آپ کے پڑوس کا سوال ہے میں کنسرن چیف ایگریکلچر افسر کو بھیج کے وہاں پہ ریونیو اتھارٹیز کے ساتھ ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. لیکن یہ ایشو جو ہے یہ پوری یوٹی آف جموں اینڈ کشمیر کا ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر کنورجن اس کی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے ایوریج سائز آف ہولڈنگ کم ہو رہا ہے اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم لوگوں کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین ہی رہے گی. اور یہ جو کنکریٹ پلرز ہم بنا کے اس سوچ رہے ہیں آج بڑے خوش ہو رہے ہیں, شاید ایک وقت ہم لوگوں کو یہ پچھتاوا بھی آئے کہ ہم لوگوں کا یہ غلط ڈیسیجن تھا. یہ بڑا ایک معقول سوال ہے ان کا. جو کنسرن میرے بھائی کا ہے یہ جنون کنسرن ہے اور سوسائٹی کے ہر آدمی کا یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر لینڈ جتنی زیادہ سے زیادہ بچا سکیں اس کو بچائیں. لیکن ہم ایشو کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اننت ناگ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. چودھری صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسانوں کو پالی ہاؤسز بھی ملتے ہیں بالکل, لیکن کچھ جگہوں پر کچھ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. ایسی شکایت کیوں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہاں کلیئر کروں گا سب سے پہلے کہ کسان کی شکایت نہیں ہوتی, کسان کا ہمیشہ فیڈ بیک ہوتا ہے. جی, ایک کسان جب فیڈ بیک دیتا ہے اور وہ فیڈ بیک اس کا اگر ہم اس کو شکایت کہیں تو یہ شاید کسان کی کسانی کے ساتھ ناانصافی ہوگی. جی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ماڈرن دور میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے میں بھی کاشتکاری کے اس زمرہ میں آؤں جہاں سے کم ایریا سے زیادہ پروڈکشن بڑھ سکے. جی, جہاں تک پالی ہاؤسز کا سوال ہے, دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے لوازمات نہیں ہیں کہ وہ ہر فارمر کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے. آج جہاں تک پالی ہاؤسز کی بات ہے, چاہے وہ سمپل پالی ہاؤسز ہوں, چاہے وہ سیمی ٹیک ہوں یا فلی آٹومیشن والے ہوں, ورٹیکل ایکسپینشن میں جانے کے لیے یہ وہی لینڈ کنورژن کا سوال تھا کہ لینڈ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور ہاریزنٹل ایکسپینشن جو ہے اس فیس میں ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ورٹیکل ایکسپینشن میں جانے کے لیے پالی ہاؤسز کا استعمال کرنا ہے تاکہ اس کم ایریا سے کلائمیٹک کنڈیشنز کے بیچ میں اور خاص کر ہارش جب کلائمیٹک کنڈیشنز ہوں تو وہاں پہ کسی کراپ کو اور خاص کر ویجیٹیبلز کو گرو کیا جائے, چاہے وہ نرسریز اس کی گرو کر کے سیڈلنگ کسانوں میں دستیاب کروائی جائیں یا ویسی کراپس لگائی جائیں کہ جو کہ ریکمینڈڈ کراپس اس علاقے کے لحاظ سے ہیں, کیسے لیا جائے. لیکن کسانوں کی ایٹ اے ٹائم سب ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک محکمے کے لوگوں کا سوال ہے فنڈز کی اویلیبلٹی کا, سنیں, فنڈز کی اویلیبلٹی ایک پیرامیٹر ہے. جہاں تک بینیفیشری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا تعلق ہے, ایسا نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی آیا تو اس نے کسی کو دے دیا. اس کے لیے ہمارے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے لیے ہمارے بی ڈی سیز ہیں, اس کے لیے ہمارے ڈی ڈی سیز ہیں. جب تک ہم نے اس تینوں نظام کے لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں, اگر 10 اپلیکیشنیں آئیں گی تو 10 میں سے کسی ایک کو ہی چننا ہے, چاہے وہ قرعہ اندازی کے لحاظ سے چنیں, چاہے فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ چنیں, چاہے یہ دیکھیں کہ اس آدمی کا ایکسپیرینس کتنا ہے. پھر بھی سسٹم میں نے پہلے بھی کہا سسٹم میں ہر وقت امپروومنٹ کی ضرورت رہتی ہے اور اس چیز پہ بھی لگاتار نظر رکھی جائے گی. اور یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آج کی ڈیٹ میں آن لائن آپ کو اپلائی کرنا ہے, اور جب آن لائن اپلائی کرنا ہے وہاں ٹیکنیکل رپورٹ سامنے آتی ہے. اب تو وہ نظام ہے نہیں کہ کسی طریقے سے ملازم آئے گا تو دے دے گا. مان لو آپ اگر فارمر ہو, اگر آپ نے بھی پورٹل پہ اپلیکیشن اپلوڈ کی ہے, ایگریکلچر آفیسر آئے گا, ہارٹیکلچر آفیسر آئے گا, وہ آ کے دیکھیں گے کہ واقعہ زمین ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں فیزیبل ہوگا تو وہ فیزیبلٹی رپورٹ دے گا تو اس کی سینکشن مل جائے گی. کالر جڑے ہمارے. جی ہلو ہلو. ہاں جناب. جی اپنا تعارف دیں صاحب, کون صاحب کہاں سے؟ غلام محمد میر واگر بڈگام سے. جی غلام صاحب فرمائیے. جی جی پوچھیے سوال. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام محمد میر ہوں واگر بڈگام سے. ہاں پوچھیے سوال. جناب آپ حکم کریں. جناب مجھے ڈائریکٹر صاحب سے عرض کرنا ہے کہ یہ آئل سیڈز دے رہے ہیں اور کون کون سی ویرائٹی لا رہے ہیں. جناب من میں آپ سے بہت اچھا سوال. ہم اسی مہینے میں بلکہ تمام جو 4 ڈسٹرکٹ ہیں, ڈسٹرکٹ بڈگام, ڈسٹرکٹ پلوامہ, سری نگر, اننت ناگ, سیڈ کی سٹاکنگ اس وقت تک آج صبح ہی جب میں ریویو کر رہا تھا تو تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ سرسوں کے بیج کی دستیابی, جو بھی ورائٹیز ہماری یونیورسٹی کی ریکمینڈڈ ورائٹیز ہیں, جس طریقے سے پچھلے سال بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا, تمام کسانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ابنڈنٹ کوانٹٹی میں آئل سیڈ, سرسوں کا سیڈ جو ہے, جو بھی ہماری یونیورسٹی کی جو ورائٹیز یہاں سے ریکمینڈڈ ہیں, اچھی قسم والی ورائٹیز جو ہیں وہ لائی گئی ہیں, وہ اس کا سیڈ جو ہے وہ کسانوں کے بیچ میں دستیاب ہے. آپ کے نزدیک ترین جو بھی سٹور ہوگا, اگر
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर होगा या सब डिवीजन हेडक्वार्टर से दूर होगा, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि 20 तारीख से पहले पहले आपके घर के नजदीक सरसों का, ओट्स का, पीज का जो भी सीड रबी के दौरान में ग्रो होते हैं, क्योंकि वेजिटेबल के सीड ऑलरेडी वहां दस्तयाब हैं। और साथ साथ में हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जिन लोगों को हमने लाइसेंस दिया है, हमारे 2 लाइसेंस दिए जाते हैं, कि एक दिया जाता है होलसेल को, एक दिया जाता है रिटेलर को, कि जिन जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया हुआ है, जो नोटिफाइड वैरायटीज हैं, उसका सीड भी दस्तयाबी उन लोगों के पास रहे, ताकि किसान को कम से कम सफर करके नजदीक तरीन सेंटर पर जाए और वहां से वो जाके सीड जो है उसको खरीद सके। और इस वक्त तक जो मैं आज रिव्यू कर रहा था, आज की डेट से पहले 2100 क्विंटल सरसों का सीड 10 डिस्ट्रिक्टों में स्टॉकिंग हो चुकी है, और आने वाले दिनों में तकरीबन ये 6000 से ज्यादा क्विंटल जो सीड है वो हम यहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर इस साल सरसों की जो फसल थी वो बड़ी अच्छी हुई जी, बहुत सारा, मतलब स्प्रिंग सीजन में ही दिखाई दे रहा था, हर तरफ से वो खेत लहला रहे थे। मगर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो सरसों की जो बाद में जो फसल बनती है, हम इसको एज फसल ही बेचते हैं या इसका कोई तेल भी हम निकालते हैं? ऐसा है, आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो 1,40,000 हेक्टेयर एरिया इस साल कश्मीर डिवीजन में सरसों में कवर हुआ था, और जो आपके सरसों का तेल का टीन जो 3500 रुपए में उस वक्त बाहर से आता था, और जब सरसों की इतनी पैदावार होगी तो जो किसानों ने मुझे फीडबैक दिया, जो लोगों ने फीडबैक दिया कि वही सरसों का जो टीन था वो आपको 2200 और 2500 के बीच में मिला, और 1000 रुपया उसकी कीमत स्लैश डाउन होगी। सर वो तो पता चलना चाहिए ना कि ब्रांड कश्मीर सरसों ऑयल के हम नाम ये से काम कर रहे हैं कि कश्मीर की जो सरसों है, मैं बहुत सारे हमारी जो एफपीओस हैं उनको कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में वैसे प्रोजेक्ट बनाएं, वैसी बड़ी मशीनें लगाएं जिसके बीच में से एक्सट्रैक्शन हो सके, एक्सट्रैक्शन का तेल जो है वो कश्मीर ब्रांड से बिके, ताकि जिस तरीके से हम बाहर से तेल यहां लाते थे, इतने अच्छी क्वालिटी का सीड हम बाहर की स्टेटों में दें और कश्मीर ब्रांड से उसको बेचें। यही हमारा मिशन है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो उससे ऑयल केक निकले, चाहे वो माल मवेशी के चारे के लिए उसका इस्तेमाल हो, चाहे बहुत सारी जगहों पे हमारे कंट्री में या बाकी दुनिया में भी सबसे बेहतरीन किस्म का खाद उसको गिना जाता है, तो मल्टी जो यूजेस के हैं उसके बारे में भी किसानों को आम जानकारी दी जा रही है। सर मुश्किल इज योर सक्सेस स्टोरी। जी बिल्कुल। तो मुश्किल के अंडर कितना एरिया है, और ये जो आप 1-1 किलो के पैक्स दे रहे थे वो कहां गई? वो तो कहीं ऐसा है, मैं आपको ये बताता चलूं कि मुश्त बूजी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के सागाम एरिया में ग्रो होती थी, जिसको कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नबार्ड और हम लोगों ने मिलजुल के कोशिश की और उसको जीआई टैग मिला। जी जी। कुल मिला के हमारे पास 248 हेक्टेयर एरिया बचा था। गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए कि इस चीज की डिमांड है और ये कश्मीर का एक निच वैरायटी है, उसके अंडर आने वाले सालों में 5000 हेक्टेयर एरिया जो है उसमें काश्तकारी में लाया जाएगा। और उसके जो पुराना सीड हमारे पास था, क्योंकि 10 साल के बाद किसी भी वैरायटी की रिप्लेसमेंट होती है, उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी ने वैसे स्ट्रेन डेवलप किए हैं कि जिसके बीच में बीमारी कम लगे, जिसके बीच में दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो कम हो, और वो सीड जो है वो ब्रीडर सीड जो हमने तैयार करवाना था वो करवाया है। और लार्ज स्केल के ऊपर उस ब्रीडर सीड को हम उसकी नर्सरी बना के उसका फाउंडेशन सीड बनाएंगे, और उसका फाउंडेशन सीड बनाने के बाद जो उसका सर्टिफाइड सीड बनेगा वो सीड विलेज के थ्रू अपने किसानों के पास हम ले जाएंगे, और लार्ज स्केल पे उसी क्लाइमेटिक रेंज के लिहाज से, क्योंकि आप उसके ट्रायल डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत सारी जगहों पर कामयाब हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में बहुत सारी जगहों पर कामयाब हैं, और उसी रेंज के बीच में उसको ला। हमारे पास आधा मिनट बचा है, लेकिन छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ बच्चों को आपने लाल मंडी कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भेजा है, वो क्या ट्रेनिंग है? ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा कोशिश करता रहता है कि हमारे जो यंग पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में। अभी जो पिछले 2 हफ्ते से एक लगातार फेज शुरू हो रहा है कि नेशनल बी बोर्ड के मदद के लिहाज से हम डिग्री कॉलेज हायर सेकेंडरी के बच्चों को लाके यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं कि जहाँ एग्रीकल्चर में क्राफ्ट ग्रो होती हैं उसके साथ साथ शहद की मक्खियाँ भी पाली जाएं, मशरूम की काश्तकारी भी करें, और हम इन तमाम चीज़ों की जानकारी देते हैं कि जिनकी वजह से हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ये मुद्दा है कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। यही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसी मिशन पर काम कर रहा है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और काफ़ी सारी जानकारी हमें दी, हमारे नाज़रीन को दे दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का यह प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।